السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان خلق الانسان وعلمہ البیان، السلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ بلغنا رسوله الدين المختار، نحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سماتا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ رب تبارک و تعالی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنے دین کو غالب کر جائے، اور وہ غالب کر کے رہے، مقصد ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہرگز نہیں۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، تو یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، کافر اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہوں، مشرکین اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہوں، لیکن رب ذوالجلال اپنے حبیب کے ساتھ جو خصوصیات بھیجی ہیں، اس کے ذریعے سے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے بہترین موقع اسلام کی ان موقعوں پر ہوتا ہے جب یوں سمجھ لیں اور بیماریاں اور آفتیں ایک نکارہ ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے خدا کی طرف بھاگتے ہیں۔ جو جس کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اپنی زندگی میں، وہ اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہا ہے۔ اسی موقع پر بیانات ایسے بھی ہوں گے کہ یہودیوں کی طرف سے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا مسیحا ان تمام بیماریوں کو حل کر دے گا، کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مسیحا یہ تمام تر آفات و بلیات کو ختم۔ ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کثرت سے اپنے رب ذوالجلال کی طرف پلٹیں ہیں، اور پھر دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے اوصاف کیا ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین لے کر کے ہمارے درمیان مبعوث، وہ دین کی خصوصیات کیا ہیں۔ سچ بات، پوری دنیا لاک ڈاؤن کے ٹائم پر سب اپنے گھروں میں کئی طرح کے مطالعوں میں بھی مصروف کی بات میں کر رہا ہوں، وہ سرچ کر رہے ہیں کہ کہیں تو روح کا سکون ملے، کہیں تو اپنی بیماریوں کی شفا ملے۔ یقین جانو، اگر آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار آج پھیلانے میں لگ جاتے اور سوشل میڈیا ذرائع پر آپ مصروف ہو جاتے، تو یہ بھی ایک طریقے کے دین کی تھا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے متعلق یہ خبریں ملتی ہیں کہ یا تو پھر فحاشیت میں۔ حیرت ہوئی مجھے، کل ایک نیوز میں نے دیکھا اخبار میں کہ یہ چھپا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں لاک کے اس استھتی میں، یعنی اس سچویشن میں لاک ڈاؤن کے ٹائم پر ہوا کیا، اور اس میں بھی پوری دنیا میں تقریباً 95% انڈیا والوں نے یہی کام رہ گئے۔ میرے عزیزو، آفات و بلی ہونا تو یہ چاہیے کہ کہیں مولا تبارک و تعالیٰ کی سخت ترین پکڑ ہمیں نہ ہو جائے۔ کس انداز سے لوگ آج بھی واہیات، خرافات اور اس طرح کی فحاشیوں میں۔ مجھے حیرت ہوئی یہ تمام چیزیں دیکھ کر کہ شاید انسان اس قدر ہے آج
اس قدر آزاد، جب تک اس کے سر پر بلا نہیں ٹوٹتی وہ سوچتا ہے جب تک میں توبہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں باز نہیں آؤں گا۔ اگر یہی تم نے کیفیت بنا رکھی تو یاد رکھو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اور اس کی ناراضگی کے اگر تم شکار ہو گئے ہمارے پاس وقت نہیں رہ جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ یہ کب غالب آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام دنیا کے چپے چپے میں، دنیا میں رہنے والا ہر کوئی اللہ احد نہ کہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب یہ یاد رکھیں آپ کہ دین اسلام کا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ خصوصی فرمان لوگوں تک پہنچائیں کہ اگر ہم ظلم ہے تو وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ کسی دوسرے کو معبود سمجھنا، کسی دوسرے کو خدا، سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا۔ یہ تعلیمات اسلام اگر لوگوں تک پہنچائے جائیں، امید کرتا ہوں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ ہے کہ تعصب پسند کچھ لوگ ان باتوں کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرم پرورتن کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں امن کی بات کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ تم اپنی آتما کو، اپنے روح کو تلاشو۔ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، تمام چیزیں دیکھو جہاں تمہیں سکون، تعصب کی عینک۔ اس دوران مجھے یاد آتی ہے کہ جو نظام اسلام آیا جائے تو ہر مشکل مسئلے کا حل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے، چاہے وہ کیسا بھی مشکل مسئلہ آئے۔ بچے قبر تک جائیں، اسلام میں کسی بھی باب کو تشنا نہیں چھوڑا گیا، پیاسا نہیں رکھا گیا ہے، ہر ایک چیز۔ آج میں ہر بچے کو، ہر جوان دیتا ہوں کہ لگ جاؤ اسلام کی خصوصیات بتانے میں، رسول کی عادات اور آپ کی خصلتیں لوگوں کو بتانے میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ کتنا بہترین وقت تھا تمہارے پاس کہ تم لگ جاتے، کچھ جمع کرتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ احادیث دوسروں تک پہنچاتے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے نوجوان کے معاملات، آپ کے بہتر سمجھتے ہیں، یا تو پھر ویڈیو کے ذریعے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ بنانا پڑتا ہے۔ عزیز کوشش کی جائے گی کہ تاریخ اسلام میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن ہر ایک مسلمان کی خود اپنی ذمہ داری بھی تو ہے کہ وہ جس مذہب پر ہے، قائم ہے، جس دین پر وہ ہے، اس کی خصوصیات وہ خود کیوں نہیں تسلیم کرتا، خود کیوں نہیں حاصل کرتا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، مجھے آج یقیناً یہ کل تو رہے گا، دل میں ایک کلش تو رہے گی، خاص طور پر کہ ہم عبادتوں کا موسم پورے سال بھر انتظار کرتے ہیں، اور وہ رمضان المبارک کو، اس کی رونقیں، اس کی بہاریں، وہ اپنے آپ میں ایک الگ سما رکھتی ہیں۔ پورے سال کے 11 مہینے ملا کر برابر نہیں ہو پاتے۔ میرے عزیزو، افسوس تو رہے گا اس بات کا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے لاک ڈاؤن جلدی کھلیں گے۔ یہاں پر رک کر کے میں اب کچھ ذمہ داری کی باتیں عرض کرنا چاہوں گا حکومتوں سے، خاص طور پر ہمارے میسیجز پھیلتے بھی ہیں یا بتائے جاتے ہیں، تو میں یہ سب کو بیدار کرنے والی ایک بات کہوں گا۔ رہی بات یہ لاک ڈاؤن جس طرح سے بند کر کے رکھا گیا، اب تقریباً مہینہ گزرنے کو آ گیا ہے، اس کے کتنے فائدے ہوئے اور کتنے نقصانات۔ ظاہر سی بات ہے کسی اہم کام کے لیے پورے کے پورے ملک کو بند کیا گیا تھا کہ وائرس نہ پھیلے اور بیماری کثرت سے نہ پھیلے، لیکن تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے ایک تشویش بہت اس چیز کی تھی۔ تقریباً شاید انڈیا میں
2 मार्च को या उससे पहले ही केस रजिस्टर हो गया था कोरोना वायरस का। 2 मार्च तक, 24 मार्च तक, लेकिन केसेस उस वक्त के उन 22 दिनों में सिर्फ 500 की तादाद में, तकरीबन 500। उसके बाद बंद कर दिया गया पूरी तरह से, लॉक, हर बॉर्डर को सील कर दिया गया 14 अप्रैल तक। ये भी 20 दिन का अरसा है, लेकिन इन 20 दिनों में अगर तादाद देखें तो 10,000 को पहुंच गई। तो जब पूरा मुल्क खुला हुआ था तब 500 थे, और पूरा बंद होने के बाद 10,000 कैसे हो गए? मेरे अजीज़ों, मैं इसके ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इन तमाम चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपने अगर इस बीमारी को रोकने के लिए किया, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लॉकडाउन जिस तरह से फ़ायदे उसके होने चाहिए थे वो क्यों नहीं नज़र आए? या तो फिर इसमें कमी है, आपने इनके मामलात पर नज़रअंदाज किया। हुकूमत वक्त सिर्फ तख्त पर बैठ कर के अगर ऐलान कर दे कि हम पूरी तरह से बंद कर देंगे, बीमारी फैलने नहीं देंगे, पुलिस लाठी चार्ज करते रहेगी, तो क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? इससे सब की जो मजबूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? मैं मानता हूँ लॉकडाउन आपने ऐलान किया, हम भी मस्जिदें बंद करके बैठे हुए हैं साथ चलने के लिए कि ये वबा ना फैले, लेकिन उसके असरात कहाँ हैं आज? जिस कदर तेज़ी से ये हिंदुस्तान में भी फैला, 10,000 की तादाद से ज़्यादा हो गया, तो फिर इस लॉकडाउन के होने के बाद ये किस तरह से फैला? कैसे ये उड़ कर के आया? या तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई कोताही ज़रूर है, कमी तो ज़रूर है। उस कमी के मुतालिक ही मैं आज अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर करप्शन फिर से चल रहा है, रिश्वतखोरी के साथ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ लोगों को मखसूस इन लोगों ने छोड़ रखा है ताकि वो लोग अपने एतबार से सब करते रहें, और कुछ लोगों पर इन्होंने बहुत सख्तियाँ की हैं। अगर इस तरह के मामलात चलते रहे तो मेरे अजीज़ों, हुकूमत वक्त इन मामलात में सीरियस नहीं है। लॉकडाउन के मामलात में अगर वो सीरियस है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज ज़रूरी हैं इस चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर जब हुकूमत इस बात का ऐलान करे, और पुलिस भी सख्ती कर रही है, इसी पुलिस को आप ये जिम्मेदारी भी दे दो कि सारे घर में बैठे रहें, तुम्हारा राशन पानी भी घर में पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई घर का दरवाज़ा ही ना खोले, घर के अंदर बैठा रहे। हुकूमत क्या ये जिम्मेदारी लेती है कि लोगों के अपने राशन और उनके खाने पीने की ज़रूरियात भी पुलिस या फिर म्यूनसिपलिटी के अफराद या कोई ज़िम्मेदार गवर्नमेंट के वो ला करके हर घर तक पहुंचाते रहेंगे? कोई नहीं जाएगा। एक तरफ से ज़रूरियात की चीज़ें लाई नहीं जा सकती, ला करके आप दे नहीं सकते, और फिर बाहर जाए तो फिर वो लाठी भी खाए और फिर उसके बाद भीड़ भी इकट्ठा हो। किस तरह का लॉकडाउन है? लॉकडाउन के फ़ायदे मुझे इस तरह से समझ में नहीं आए। हाँ, कुछ जगहों के मुतालिक मैंने सुना कि उन्होंने पूरी तरह से बंद किया है, मखसूस लोगों को ज़िम्मेदारी दी है कि जिस घर की भी जो ज़रूरियात हैं उनसे चिट्ठी लिखवा लें, जो सामान की वो सामान लिख करके दे दें, तुम उनके घर तक ही सामान पहुंचा दो। ये बात ठीक थी कि लोग बाहर नहीं आते, ना लाठी खाते, ना एक दूसरे से मिलते, अपने अपने घरों में लॉक होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा करना भी मुश्किल है हिंदुस्तान जैसी बड़ी आबादी के अंदर, मैं जानता हूँ। तो फिर इसका हल क्या है मेरे अजीज़? इसका हल क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, इस तरह से बंद करके बैठे रहने में हमें कितने बड़े नुकसानात का अब सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इकनॉमिकल और माशी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से जो हमें अभी परेशानियां लाहिक होंगी, उसका हल क्या होगा? जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका कोई नुकसान नहीं है। याद रखें, जिनके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, जायदादें हैं, माल जो दौलत है, उनका महीने 2 महीने की बंदिश से कोई नुकसान नहीं है। नुकसान मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों का है कि लोगों के तमाम तर नुकसानात की भरपाई कैसे की जाए कि आज तक हुकूमत ने इसके मुतालिक कोई बात भी नहीं कही। जाहिर सी बात है, हर 15 दिन 20 दिन में एक मरतबा पीएम अगर लाइव आकर के ये कह दे कि आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब बहुत साथ दे रहे हैं, फ़लाँ हैं और हम इतना लॉकडाउन बढ़ाएंगे, मैं तो यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हल भी तो बताएं इस सिलसिले में। और
बीमारियों के मुतालिक जहाँ तक है, वायरस से इफ़ेक्टेड लोगों के मुतालिक कई ख़बरें ऐसी हैं, उनके ट्रीटमेंट के मुतालिक भी कुछ सीरियस तौर पर अमल नहीं किया जाता। बहुत सारी बातें मेरे अज़ीज़ों काबिल तशवीश हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये बातें पहुँचाई जाएँ। अगर लॉकडाउन करना है, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं कि हम गोशा नशीन होकर के इबादत करेंगे, लेकिन जो हर गरीब की ज़रूरियात हैं उनको पहुंचाने की भी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। कुछ अफराद ने अपने मामलात वीडियो के ज़रिए से, ऑडियो के ज़रिए से हमारे पास भेजे। वो रो रहे थे, गरीब हैं, जो रोज़ाना कमाते थे, रोज़ाना खाते थे, उनकी सारी आमदनियां बंद हैं। रोड पर कभी कभार भूखे बाहर आ जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई खाना बांटने वाला तो नहीं आ रहा है। कई मरतबा ऐसे भी मामलात उन लोगों के साथ आ रहे हैं, कोई अगर एक खाना बांटने वाला आ गया तो उस पर भीड़ टूट पड़ती है, और एक खाने का पैकेट छोटा सा मिल गया तो लोग कहते हैं दोपहर में आधा खा करके रात को आधा बचा करके रख लेते हैं, फिर कल के मुतालिक नहीं मालूम है। उन गुरबा और मसाकीन के लिए हुकूमत क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए। गवर्नमेंट चंदा कर रही है, लोगों से अलग से पैसे ऐंठ रही है, लेकिन रिलीफ के मुतालिक जितने भी हम देख रहे हैं वो अलग अलग प्राइवेट तंजीमें कर रही हैं। जो संस्थाएं हैं अलग अलग, वो अपने तौर पर रिलीफ के तौर पर लोगों को बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, खाने बांट रहे हैं। हुकूमत इसमें कहाँ है? आज हुकूमत की क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं होती कि गुरबा और मसाकीन के घरों तक उनके चूल्हे बंद हो चुके हैं, खाना पहुँचाए? ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर मुझे ये अंदेशा है कि ये सरमायादाराना निज़ाम आने वाला है। यानी जिएंगे तो सिर्फ माल वाले जिएंगे, बाकी सब कचरा होंगे, किसी की लाइफ की कोई अहमियत नहीं होगी। यही निज़ाम यहूदी चाहते हैं कि जिसके पास कसरत से माल है बस उसको जीने का हक है। सरमायादाराना निज़ाम इसको कहते हैं। और उसी निज़ाम को लाने की ये तमाम चीज़ें तो नहीं हुई कि आम आदमी जी ही ना सके, इसे मार भी दिया जाए तो कोई उसको पूछने वाला भी ना हो। सिर्फ पैसे वालों की और जिसके सोर्सेस हैं वही इस मुल्क में या दूसरे मुल्कों में ज़मीन पर जी सकता है। क्या यही मामलात चलने वाले? अगर ऐसा हुआ तो ये भी याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों की नहीं मज़लूमों की आवाज़ जल्दी सुनता है। और अगर इनकी आहें चली गई तो फिर ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक अज़ाब सबकी गिरफ्तारी के लिए आएगा। मैं जानता हूँ कि कितने बिलखते हुए लोग आज घरों में परेशान हैं, आपको अंदाज़ा नहीं। हिंदुस्तान की, इंडिया की कसीर आबादी गुरबा पर मुश्तमिल है, मिस्कीनों पर मुश्तमिल है, गरीबों पर है। यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है। मैं समझता हूँ कि हर शहर में स्लम एरिया हैं, हर शहर में जहाँ लोग सूखी खाते हैं, आज भी हालात ऐसे हैं। और कुछ लोग अपने बच्चों को, अपने घर वालों को थपक करके यूं ही सुला रहे हैं कि खाना देखा जाएगा कल मिले कि ना मिले। अज़ीज़ा निगरामी वक़ार, इन मामलात में मैं अब जिस चीज़ का खौफ महसूस करता हूँ वो ये है कि अगर इन गरीबों की और यतीमों की, बेवाओं की आवाज़ें पहुँच गईं आसमान पर तो हम सब की पकड़ होगी, हम सब इस बड़े अज़ाब में गिरफ़्तार हो सकते हैं। इसलिए जिसके पास जो हैसियत है, इस्तिताअत है, वो निकाले और दूसरे का ख्याल करें। आम तौर पर ऐसा हो रहा है कि आप मालदार मोहल्ले में हैं, आपके आस पड़ोसी भी अच्छे घर वाले हैं, तो पॉश एरिया में रहने वाले ये समझ ही नहीं पाते कि लॉकडाउन से किसको क्या असर हो रहा है, क्योंकि आपका पड़ोसी भी अच्छे अच्छे खाने खा रहा है, आप भी अच्छे खाने खा रहे हैं। पता उस वक्त चलेगा जब गरीब बस्तियों में जाएंगे, जहां लोग प्यास और भूख से बिलख रहे होंगे। कुछ नौजवान जो काम करने के सिलसिले में चेन्नई गए हुए थे और कुछ केरला में इधर उधर फंसे हुए हैं, उन बच्चों ने भी हमें मैसेज किया, कहा कि हम रोज़ाना फेरी लगाते थे कपड़ों की और शाम में आकर के अपने यहाँ पका करके कुछ खा लेते। 8-10 दिन तक हमारे कमरे में जो था वो 9-10 लड़के हैं, जो था वो सब पका खा लिए। अब बाहर निकलें तो ना कोई होटल है, ना कोई दुकान है। घरों वालों से हम मांगते हैं तो कुछ बचा कचा लोग दे देते। 3 दिन 4 दिन के बाद अब लोगों ने भी घरों से चिल्लाना शुरू कर दिया
کہ کیا تم نے روز یہ عادت ڈال لی ہے کہ روز گھر کے سامنے آؤ گے اور کھانا مانگو گے؟ میرے عزیزو، وہ مانگنے والے نہیں تھے، بھکاری نہیں تھے، کمانے والے تھے۔ مانگنے کی نوبت آئی، لیکن اب تو ایسی پوزیشن ہے کہ گھر والے، جن گھروں کے سامنے وہ جا رہے ہیں، افیکٹ ہو جائے کوئی بھی، ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کی بھی تو کوئی فکر کرے۔ بہرحال جن تنظیموں نے ریلیف فنڈ تقسیم کیا ہے وہ قابل صد مبارکباد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بہترین اجر انہیں عطا کرے گا۔ لیکن آج ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہماری عیدیں آنے والی ہیں، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان تو ہم دن بھر بھوکے رہیں گے، تب آپ کو احساس بھی ہوگا کہ غریب اور مسکین کس طرح سے پوری زندگی بلکہ پورے سال بھر بھوک اور پیاس میں گزارتے ہیں۔ اس لیے اب جس کے پاس جو حیثیت ہے، جو استطاعت ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں نے بغیر کسی مذہب و ملت کے نام پر لوگوں کو راشن تقسیم کیا ہے۔ میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ جو ضرورت مند ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، یہ بھی اسلام میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، حتیٰ کہ اگر بلی کو بھی کسی نے باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا اور مر گئی تو اس کے لیے جہنم ہے، جانور کے لیے بھی۔ لیکن اگر انسان کوئی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہو تو یہ سارے کے سارے لوگ گرفتار عذاب ہوں گے، پکڑ ہوگی میرے عزیزو۔ آج کے متعلق یہ باتیں تھیں۔ خاص طور پر مجھے اور بہت ساری چیزیں عرض کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ العزیز عنقریب میں آپ کے سامنے آؤں گا، اور ہمارا انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ اعلان بھی ہوگا یا رمضان میں کہ روزانہ کا ہم سیشن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ختم قرآن کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے بچوں نے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آن لائن ختم قرآن کا بھی سیشن شروع کریں گے فجر کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح ہمارا معمول تھا کہ ہم پہلی رمضان سے لے کر 27ویں رمضان تک سارے لوگوں کا قرآن ختم ہو جاتا تھا، میں پڑھاتا ہوں، سارے بچے اور بچیاں جو اس میں منسلک ہونا چاہتے ہیں وہ منسلک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ ابھی سافٹ ویئر یا اپلیکیشن آنے کے بعد آپ کو اس میں جوائن کیا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ختم قرآن کی میں کوشش کروں گا۔ دوسری بات، تفسیر قرآن کی بھی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں جانا نہیں ہے تو تراویح نہیں پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ تراویح گھر میں پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے، تراویح چھوڑ نہیں سکتے۔ گھروں میں آپ اپنے اگر مرد حضرات ہیں تو جماعت سے نماز پڑھیں یا تنہا پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو محرم عورتیں ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پہلی مرتبہ اگر آپ کو ایسا اتفاق ہو رہا ہو کہ باپ نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، نماز ہوگی، ان کی بھی نماز ہوگی، آپ کی بھی نماز ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور حفاظ قرآن جہاں جہاں ہیں، یہ نہ سوچیں کہ مصلی اگر نہیں ملا مسجد کا تو ہم نہیں پڑھائیں گے، ہرگز نہیں۔ اگر چھوٹی سی بھی جگہ ملے، 3 لوگ بھی آپ کے پیچھے ہوں تو پورا قرآن سنائیں، میری یہ گزارش ہے۔ اور رہی بات مسجدوں کی، مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام کریں، چاہے ایک حافظ ہو اور 2 لوگ ہی پیچھے کیوں نہ ہو، لیکن مسجد کی جو جماعت تراویح کی ہوا کرتی تھی اس کو قائم رکھا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورا محلہ آئے، 2 لوگ بھی اگر پیچھے ہوں تو قرآن پاک پورا پڑھنے کا اہتمام کریں، اور مجھے امید ہے کہ یہ جلد کھل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور رمضان المبارک ہمیں پھر سے اللہ رب العزت کے حضور سجدے کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ میں دعا بھی کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو ان آفات و بلیات سے آزاد کرے، اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے جس طرح سے ہم مقید ہیں، مولا تعالی ہمیں اس سے آزاد کرے۔ عزیزان گرامی وقار، اس قید سے آزادی کی بھی دعا کریں، اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی ہماری آزمائش ہے، اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے بعد آنے والے حالات وہ اور مزید آزمائش ہیں۔ سب چیزوں کے لیے آپ تیار رہیں، اللہ کریم ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے جو بات عرض کی تھی اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ پوری دنیا پر اپنے دین کو غالب کرے، اور وہ دین غالب آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس طرح سے نہیں میرے بچوں کہ کیرم رات بھر کھیل
اور تاش کے پتے کھیلنا اور پولیس کی لاٹھی سے ڈر کر کے ادھر ادھر چھپ جانا، پھر رات بھر گپیں لگانا غالب نہیں۔ مجھے تو حیرت، جن معاملات کو میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا، میرے ایک محب نے مجھے ایک میسیج کیا، آپ نے جو علامات بتائی ہیں قیامت کے قریب امام مہدی کی فوج کی میں شمولیت، آج کے حالات مسلمانوں کے دیکھ کر کے تو ایسا لگتا نہیں۔ صحیح کہا انہوں نے کہ ان نوجوانوں کو اور سارے لوگوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ اسلام اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سیریس ہیں، ایسا لگتا نہیں۔ اگر سیریس ہوں تو ان حالات میں میرے یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے میرے عزیزو، یاد رکھو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں گزرنے والے چھپے ہوئے معاملات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج ہم بند ہیں، قید ہیں، تو اب کوئی نہیں دیکھے گا؟ ارے یہ تو جو ویب سائٹس والے ہیں، انٹرنیٹ والے ہیں، وہ تک تمہیں جان رہے ہیں کہ تم اپنے موبائل میں کیا کیا چلا رہے ہو، وہ کیا نہیں جانتا تمہارے سلسلے میں؟ وہ حی اور قیوم جسے ایک آن کے لیے بھی اونگ نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے انگلیوں کے پور کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان تمام بلاؤں سے توبہ کرو۔ جس کے ہاتھ اس کے عادی ہو گئے ہیں یہ پورنوگرافی کے، وہ جلدی توبہ کرے، ورنہ قبر کا عذاب اس کے انتظار میں ہے، حشر کا عذاب اس کے انتظار میں ہے، اور ذلت اور رسوائی الگ۔ قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو دکھایا جائے گا، اسے ننگا کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ تم اپنے بیوی بچوں کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے یہ سارے گناہ کھول کر کے بتاؤ گے۔ حد تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سامنے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔